آپ کی ذاتی جانکاری کے اندر ہو کہ کسی نے حلالہ کو اس طرح استعمال کیا؟ نہیں، میں جانتا ہوں. ہاں، تو یہ کتنے ہیں آپ کے پاس جانکاری؟ نہیں، ظاہر سی بات ہے، اب حد کے کیس میں تو آپ نہیں جانتا ہے، لیکن آپ کے آس پاس اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہو رہا ہے. دیکھیے، میں ایک بڑی خانقاہ کو ہٹ کرتا ہوں اور ڈائریکٹ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال کے لوگ میرے پاس آتے ہیں. ہمارا شریعہ کو ہٹ کرتا ہوں، وہاں معاملات آتے ہیں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ کسی ایک کیس کے اندر بھی خانقاہ میں بیٹھ کر کے ہم کو یہ کہنے کا موقع نہیں رہا کہ تم حلالہ کر لو. بالکل نہیں. حلالہ کوئی میکینزم نہیں ہے دوسرے نکاح کا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا جو حلالہ جو میں بتا رہا ہوں وہ بالکل غلط ہے، وہ حرام ہے، غلط ہے، غیر شرعی ہے. غیر شرعی ہے. حلالہ کنسپٹ یہ ہے کہ اگر شوہر نے 3 طلاق دے دی، شریعت نے اس کے اوپر گرفت لگا دی ہے کہ تم انتہائی نامعقول آدمی ہو، یہ بیوی تم کو اللہ نے نعمت کے طور پر ساتھ لگا دیا تھا، تم نے اس کو چھوڑ دیا اور 3 طلاق دے دی. اب اگر تم چاہتے بھی ہو تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں، شکل ایک ہی ہے، یہ عورت کسی اور سے نکاح کر لے اور اس کے پاس بیوی کی حیثیت سے رہے. کچھ عرصے کے بعد، چاہے 1 سال کے بعد ہو، کچھ مدت نہیں ہے، 1 سال کے بعد ہو یا 20 سال کے بعد ہو، شوہر کا انتقال ہو گیا دوسرے شوہر کا. اب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت تیار ہے تو پھر ان دونوں کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے. آپ کی بات سے لیکن شرعی لحاظ سے یہ بالکل نہیں ہے کہ 2 دن کے لیے نکاح ہو اور پھر طلاق دے دی جائے اور پھر عدت گزر جائے. آپ پھر نکاح صاف بات کر رہے ہیں. اگر یہ ہے تو اس میں کہیں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن جو سننے میں آتا ہے، جو الزام لگتا ہے کہ بتائیے کیا طریقہ ہے کہ بیوی کو ہی سزا دی جاتی ہے. آپ جو بتا رہے ہیں اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جس شوہر نے طلاق دیا ہے اس کو یہ سزا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا دوبارہ. لیکن حلالے کو جس طرح سے سماج میں بتایا گیا ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے، یا ہم لوگوں نے جس طرح سے اس کی وضاحت نہیں کی ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ بھی جو ظلم ہے وہ عورت کے اوپر ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے اس کی بیوی بنو اور اس کے بعد پھر وہ جب طلاق دے یا اس کی موت ہو جائے تو تم واپس اپنے پیسے. اگر کوئی عالم کہیں یہ کہتا ہے کہ 2 دن کے لیے یا 1 دن کے لیے اس سے نکاح کر دیا جائے اور پھر یہ طلاق دے دے اور عدت کی مدت جو ہے وہ گزر جائے تو پھر اس سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ عالم بھی مجرم ہے اور ایسا کرنے والا بھی مجرم ہے. یہ بھی الزام لگتا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ 3 طلاق غیر انسانی ہے، ان ہیومن ہے. آپ کی بیوی ہے، کسی وجہ سے آپ سے ناراضگی ہو گئی، آپ نے ایک بار میں 3 طلاق دے دیا، اس کے حقوق کی کہیں نہ کہیں جو اس کے جو رائٹس ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، اس کا وائلیشن ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، بنیادی بات اس سلسلے میں ہمارے بھارت ورش میں جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. اور وجہ حیرت کی یہ ہے کہ جس ملک کی عدالت، جس ملک کا کورٹ لیو ان ریلیشن شپ کو مانتا ہے، اور ایک نہیں 1 درجن بھی لیو ان ریلیشن شپ کے اندر عورتیں آ سکتی ہیں ایک مرد کے، اور چھوڑنے کی یہاں بات ہے، کسی دن بھی جوانی ڈھلی اور اس کو روانہ کیا، یہ پوزیشن ہے. اس کے بارے میں تو عدالت کوئی حساس نہیں ہے. عدالتوں کے بعد فیصلے میرے علم میں ہیں اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ لیو ان ریلیشن شپ کو لیگلائز کیا گیا. نہ اس میں نکاح ہے، نہ اس میں 7 پھیرے ہیں، نہ کوئی رسم ہے، ایک دوسرے رہ گئے. یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ یہ بات کی جاتی ہے. اور اگر وہ 5 سال رہی تو رہ گئی، اس کے بعد اس کو نکال باہر کیا، دھکا دے کے نکال دیا، تو نہ ہماری عدالت کچھ بولتی ہے اور نہ ہمارے وہ صاحب بولتے ہیں جن کو عورتوں کی بہت فکر ہے، جو 13 اکتوبر کو بہت زوردار طریقے پر لکھنؤ میں عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی بات کر رہے تھے. عورتوں کو مان و سمان، ان کی رکشا، ان کی عزت کو بچانے کی قسم کھا رہے تھے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے اندر ایک عورت کا بھی حق ادا نہیں کر سکے. وہ بیچاری گجرات میں 35 سال سے کسی کی راہ دیکھ رہی ہے. تو یہ سب چل رہا ہے، یہ پبلسٹی کی باتیں ہیں. لیکن جب لیونگ ریلیشن شپ کو مانتے ہوئے اس کے اندر عورت کے مستقبل کی کوئی سیکورٹی نہیں ہے، تو ایسے لوگ اور ایسے ملک میں طلاق کے بعد عورت کی جو حالت ہوتی ہے اس کی چنتا کیوں کرتے ہیں؟ یہ میری سمجھ بات نہیں آتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ
کہ بے شک طلاق کے بعد عورت اپنے مرد سے الگ ہو جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا۔ جو لوگ اس عورت کے وراثت میں حقدار ہوں گے، یعنی اگر یہ عورت ابھی مر جائے تو اس کے مال دولت سے جو اس کے وراثت میں شرعی طور پر حقدار ہوں گے وہ سب ذمہ دار ہوں گے اس عورت کی کفالت۔ یعنی اسلام نے رشتہ داروں کے اوپر ذمہ داری دی ہے کہ اگر ایسی سچویشن آ جائے اور عورت بے سہارا ہو جائے، شوہر اس کو چھوڑ دے، طلاق دے کر الگ کر دے، تو ایسی شکل میں بیوی کے وہ رشتہ دار جو شرعی لحاظ سے اس کے وارث ہو سکتے ہیں اس کے مال جائیداد کے، ان رشتہ داروں کو ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ اس کا حق ادا کریں۔ تو یہاں وقت ہو گیا ہے بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مولانا سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسے کتنے ملک ہیں دنیا میں جن کے بارے میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز انڈیا میں کہہ رہی ہیں کہ وہاں اگر شریعہ میں یہ بینڈ ہے تو ہندوستان میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے، کیا اس میں بھی کوئی سچائی ہے؟ اور دوسرے بہت ساری چیزیں جو ریلیجیس اینگل تھا وہ مولانا صاحب نے بتایا۔ اب یہ جو پوری کنٹروورسی ہوئی ہے اس سے سیاسی کس کو فائدہ ہو رہا ہے یا کس کو نقصان ہو رہا ہے، اس پہ بات چیت کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہندوستان کی شان، اردو کا طرز بیان، سماج کا آئین، حالات کا ترجمہ، آپ کے مسائل آپ کی زبان، خبروں کی سمجھ، انصاف کا کارواں، عالمی سمے، سچ کی پہچان۔ بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سواگت۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ایک الزام اور لگ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے مسلم ملک ہیں جہاں ایک بار میں 3 طلاق کو غلط ٹھہرایا گیا ہے، حتیٰ کہ کوئی شوہر اگر چاہے کہ دوسری شادی کرنی ہے تو بھی اسے اپنی پہلی بیوی سے شرعی طور پہ اور کورٹ کے ذریعے بھی اجازت لینی پڑتی ہے۔ ایسا مسلم ملکوں میں ہے، تو اگر ان مسلم ممالک میں یہ ہے تو کیوں نہیں یہ ہندوستان میں بھی ہو؟ اس سوال کے جواب دینے سے پہلے، کیونکہ طلاق کا چیپٹر کلوز کر رہے ہیں آپ، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ طلاق کی سچویشن آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ پورے آپ کے دیکھنے والوں کو بھی معلوم ہو کہ طلاق کے بارے میں جو ہنگامہ کیا جاتا ہے اور ٹی وی چینلوں کے اوپر اخبارات کے ذریعے سے مسلمانوں میں طلاق کی پرتھا کیا ہے اور کیسے ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر شہر کے اندر ایک محلہ جو ہے ان عورتوں کا بٹا ہوا ہے جو طلاق پائی ہوئی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ سب سے آتھینٹک رپورٹ ہمارے پاس جو اس سلسلے کی بھارت میں ہو سکتی ہیں وہ سینسس رپورٹ ہے، اور سینسس رپورٹ کو آپ دیکھ لیجئے، وہ میری ذاتی چیز نہیں ہے، وہ سب کا سرمایہ ہے اور نیٹ پہ موجود ہے۔ سینسس رپورٹ بہت صراحت کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ ملک میں طلاق کی جو واردات ہیں اس میں سب سے زیادہ طلاق ہندوؤں میں ہوتی ہے، دوسرے نمبر پہ عیسائیوں میں ہوتی ہے، تیسرے نمبر پر سکھوں میں ہوتی ہے، چوتھے نمبر پر پارسیوں میں ہوتی ہے، اس کے بعد مسلمانوں کا نمبر آتا ہے طلاق کے معاملے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کا ڈھنڈورا بہت پیٹا جاتا ہے، اور پچھلے 3-4 مہینے میں ٹی وی نے اس کو ایسا دکھایا ہے کہ لگتا ہے کہ ہر مسلمان 4 بیوی کرتا ہے اور چاروں کو کندھے پہ بٹھاتا ہے اور اس کے بعد قسطوں میں ہر ایک کو 3 طلاق دے کر کے الگ کر دیتا ہے، ایک بیوی رہ جاتی ہے جس کو سر پہ بٹھا لیتا ہے، جو بالکل غلط ہے۔ سینسس رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کا چلن سب سے زیادہ ہندوؤں میں ہے، اس کے بعد سکھوں میں ہے، اس کے بعد عیسائیوں میں ہے، اس کے بعد پارسیوں میں ہے، اس کے بعد مسلمانوں میں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے جو ہماری سینسس رپورٹ کہہ رہی ہے اور پبلسٹی وہ ہے۔ نمبر 1 ٹھہر جائیے، نہیں یہاں پہ آپ کو روکوں گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں حقیقت یہ ہے، اگر یہ حقیقت ہے تو حقیقت کو پبلک میں نہیں لانے کے لیے تو ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ اپنی بات کو پورے طور پہ نہ مسلمانوں کو سمجھا پا رہے ہیں، نہ جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں جو ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں ان کو آپ بتا پا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ کمزوری، یہ غلطی یہ آپ لوگوں سے ہو رہی ہے۔
جی معاف کیجیے گا، میڈیا عام طور پر بڑی حد تک بڑے پیمانے پر اس ملک کا بکا ہوا ہے۔ نہیں، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ بکا ہوا ہے، آپ کے لوگ آتے ہیں، آپ کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ آپ کے جو نمائندے ہوتے ہیں مولانا ولی رحمانی صاحب، وہ اپنی بات نہ کہہ پاتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ بول پاتے ہیں۔ ہمارے لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں۔ مسلم آپ نے چونکہ میڈیا پہ الزام لگایا، تو ہم لوگ تو جب بھی بلاتے ہیں تو سارے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ نہیں، میڈیا جان بوجھ کر ان لوگوں کو بلاتا ہے، جان بوجھ کر ان لوگوں کو بلاتا ہے جو جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا پینل ہے ایسا جس میں سے لوگوں کو بلایا جا سکے؟ ظاہر سی بات ہے، نہیں، میں دے سکتا ہوں آدمی دے سکتا ہوں، اور لوگ ایسے ہیں جو پورا جواب دیں، لیکن میڈیا اپنی پسند کے لوگوں کو بلاتا ہے۔ اور پھر آج کل جو سلسلہ ہے کہ 6 آدمیوں کو بٹھا لیا اور بحث کی جا رہی ہے، اس میں معاف کیجیے گا آپ کے بعض اینکر جو ہیں وہ تو کتوں کی طرح بھونکتے ہیں۔ نہیں، لیکن آپ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں نام لے سکتا ہوں، مجھے کوئی دشواری نہیں، میں نے سنا ہے، مجھے کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ بدتمیزی کرتے ہیں اینکر حضرات۔ اس کو پورے پروگرام کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ نہیں، پورے پروگرام کو ساتھ لے کے چلنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن کسی ایک جانب کو آگے بڑھا کے پیش کرنا یہ بے ایمانی ہے۔ نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ سوچ ہے جس کا آپ جواب نہیں دے پا رہے ہوں۔ نہیں، وہ سوچ، اگر وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی سوچ الگ ہونی چاہیے اور بات کام کی کرنی چاہیے۔ نہیں، آپ کی طرف سے جواب نہیں آ پاتا ہے ولی رحمانی صاحب۔ نہیں، ایسی بات حلالے کی بات جس طرح سے آپ نے صفائی سے پورا سمجھا کر کے بتایا، یہ زیادہ تر لوگ نہیں بول پاتے، بولتے ہیں موقع بولنے کے موقع نہیں دیے جاتے ہیں، جیسے ہی بولنا شروع کیا فوراً ان کو چپ کر دیا جاتا ہے۔ ہماری مسلم پرسنل لا بورڈ کی ورکنگ کمیٹی کی ممبر ڈاکٹر اسماء زہرا کو بلایا پینل کے اوپر اور بات چیت شروع ہوئی، اس کو بولنے ہی نہ دے اینکر صاحب۔ تو یہ پوزیشن ہے، چونکہ میڈیا جانبدار ہے اس لیے یہ باتیں پوری طور پر عوام کے سامنے نہیں آئی ہیں۔ اب میں جو کہہ رہا ہوں، طلاق کا جو ہنگامہ پورے ملک کے اندر کیا، پورے ملک میں یہ رائے بنی کہ مسلمانوں میں طلاق سب سے زیادہ دی جاتی ہے، جبکہ کوئی ڈاٹا اس کی حمایت میں نہیں ہے۔